السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی سلطنت کا تصور کیا ہے جہاں انسان ہی نہیں بلکہ ہواؤں کے دوش پر اڑنے والی مخلوق، جنگلوں کے درندے، پرندے اور آگ سے پیدا کیے گئے جنات بھی ایک ہی بادشاہ کے حکم کے تابع تھے؟ ایک ایسی عظیم الشان حکومت جس کی مثال نہ تاریخ نے پہلے کبھی دیکھی ہے اور نہ ہی قیامت تک دیکھ سکے گی۔ یہ قصہ ہے اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن کیا جنات واقع غیب کا علم رکھتے ہیں؟ اور اتنی بڑی طاقت رکھنے والے جنات پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے حکومت کی اور ان کی وفات کا منظر اتنا حیرت انگیز کیوں تھا؟ آئیں قرآن پاک کی سچی اور ایمان افروز روشنی میں اس عظیم واقعے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی بے مثال معجزاتی سلطنت عطا فرمائی تھی جس میں جنات کو ان کے پابند فرمان بنا دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ایسے ایسے عظیم کام کرتے تھے جو انسانوں کے بس سے باہر تھے۔ وہ سمندروں کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر نایاب موتی نکالتے، بلند و بالا عمارتیں، عظیم الشان محرابیں اور دیو ہیکل دیگیں تیار کرتے۔ اگر کوئی جن حکم کی عدولی کی کوشش کرتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر سخت عذاب نازل ہوتا، لیکن انسانوں کے دلوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں اور وہ ان تمام باتوں سے واقف ہے جو پردائے غیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے اور دنیا کو ایک بڑا سبق دینے کے لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی عمارات کی دیکھ بھال فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی عصا یعنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اس ہی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی، لیکن ظاہری طور پر آپ بالکل اسی طرح لاٹھی کا ٹیک لگائے کھڑے رہے جیسے زندہ ہو۔ جنات آپ کے رعب اور دبدبے سے اس قدر ڈرتے تھے کہ سامنے سے گزرتے ہوئے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ دن رات سخت مشقت والے کاموں میں مصروف رہے۔ دن گزرتے گئے، ہفتے اور مہینے بیت گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکڑی کو کھانے والے کیڑے یعنی دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ جب لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور ٹوٹ کر گری تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک بھی زمین پر تشریف لایا۔ اسی وقت جنات اور پوری دنیا پر یہ سچائی جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ مہینوں تک اس سخت تکلیف اور مشقت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبحان اللہ، اس واقعے میں ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جنات کی جو وہ سرکشی اور بادشاہوں کی شاندار سلطنتیں سب فانی ہیں۔ غیب کا علم، تمام اختیارات اور حقیقی بادشاہی صرف اور صرف ایک ذات کی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کو دیمک کھا گئی، اسی طرح انسان کی جو ہے وہ غرور اور تکبر پر مبنی عمارتوں کو وقت کا سچ ڈھیر کر دیتا ہے۔ اصل طاقت اللہ پر توکل اور اس کی بندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے ان سبق آموز واقعات سے ہدایت حاصل کرنے اور صرف ایک اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔